اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بات چل رہی تھی صفات پروردگار کے، توحید کے مراتب، توحید کے درجات کے۔ کل عرض کیا تھا کہ توحید کے کچھ مراتب ہیں، کچھ درجات ہیں، ان میں سے ایک مرتبہ اور ایک درجہ تھا توحید ذاتی یا توحید در ذات۔ ٹھیک ہے، خدا اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنی ہستی کے اعتبار سے کیا ہے؟ واحد ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ دوسرا درجہ توحید کا توحید صفاتی ہے۔ کیا ہے؟ توحید صفاتی، توحید صفاتی۔ صفات پروردگار کے الگ الگ اقسام بیان کیے تھے۔ یہ جو توحید صفاتی کہا جاتا ہے تو توحید صفاتی میں صفات سے مراد کون سی؟ صفات ذاتی۔ کیا ہے؟ یہ مراد ہوتی ہے صفات ذاتی۔ کیا ہے؟ صفات ذاتی مراد ہوتی ہے، صفات افعالی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو خداوند متعال جس طرح سے اپنی ذات میں، اپنے وجود میں واحد ہے، یکتا ہے، خداوند متعال اپنی صفات ذاتی میں بھی کیا ہے؟ واحد ہے، یکتا ہے۔ صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ خدا کی صفات ذاتی اس کی ذات سے الگ نہیں ہے، زائد بر ذات اس کو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ زائد بر ذات۔ یہ دو چیزیں ہیں، زائد بر ذات۔ انسانوں کے اندر بھی صفات پائی جاتی ہیں، لیکن انسان کے اندر پائی جانے والی صفات کیا ہوتی ہیں مولانا؟ زائد بر ذات ہوتی ہیں۔ ہماری ذات الگ ہے، ہماری صفات مولانا الگ ہے۔ ہمارا وجود جب سے ہے تب سے ہماری صفتیں ہمارے اندر نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ آج فرض کر لو، آج مجھے آپ صفت علم سے متصف کر رہے، آپ مجھے عالم کہہ رہے ہو۔ آج میں صفت علم سے متصف ہوں، میرے اندر آج صفت علم پیدا ہوئی۔ جب میں پیدا ہوا تھا تب ذات تھی کہ نہیں؟ جب میں پیدا ہوا تو ذات تھی لیکن صفت نہیں تھی۔ تو ایسی صفتیں کہ جو ذات سے الگ ہوں، جو بعد میں ذات سے منسوب ہوں، اس کو کہا جاتا ہے زائد بر ذات۔ کیا کہا جاتا ہے مولانا؟ زائد بر ذات۔ کہ ذات الگ چیز ہے، صفت الگ چیز ہے۔ میں اپنی مثال بھی دیا، مثال سمجھ میں آئی ہے؟ جب میں پیدا ہوا آج سے 20 سال پہلے، مثال کے طور پر جب میں طالب علم نہیں تھا، فرض کر لو، یا طالب علم تھا، بعنوان عالم نہیں پہچانا گیا تھا، مجھے کوئی عالم کے صفت سے متصف نہیں کر رہا تھا، تو ذات تھی کہ نہیں؟ میری ذات تھی، میرا وجود تھا، میری ہستی تھی، لیکن صفت علم میرے اندر نہیں تھی۔ صفت علم آج میری طرف منسوب ہوئی، آج صفت علم سے مجھے متصف کیا جا رہا ہے، تو میری صفت اور ہے، میری ذات اور ہے۔ میری صفت زائد بر ذات ہے، ذات میں بعد میں آ کر کے ملحق ہوئی ہے، ذات کے ساتھ صفت کا بعد میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا خدا کی صفات بھی ایسی ہیں؟ نہ، خدا کی صفتیں عین ذات ہیں۔ کیا مولانا؟ بس فرق یہی ہے، انسان کی صفات زائد بر ذات ہوتی ہیں، خدا کی صفات ذاتی عین ذات ہوتی ہیں۔ یعنی اس کی ذات میں اور اس کی صفت میں کوئی فرق نہیں ہے۔
وہ جب سے اس کی ذات ہے تب سے وہ قادر ہے، جب سے اس کی ذات ہے تب سے وہ حی ہے، جب سے اس کی ذات ہے تب سے وہ عالم ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اس کی ہستی، اس کی ذات پہلے رہی ہو، صفت علم بعد میں کیا ہے اس کی طرف منسوب ہوا ہو، یا وہ صفت علم سے متصف ہوا ہو۔ ایسا نہیں کہ خدا کی ذات پہلے رہی ہو، قدرت بعد میں اس کے اندر آئی ہو تو ہماری طرح ہو جائے گا، اس کی صفات بھی زائد بر ذات ہو جائیں گی نہ، اس کی صفتوں میں اور اس کی ذات میں کوئی فرق، اتنا یاد رکھ لو، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی فرق نہیں، اس کی صفات عین ذات ہیں۔ کیا ہے؟ یعنی اس کی صفتیں اس کے ذات کے ساتھ سے ہی ہیں، جب سے اس کی ذات ہے تب سے اس کی صفات ہے، ہماری طرح نہیں ہے کہ ہماری صفتیں کیا ہوتی ہیں؟ زائد بر ذات ہوتی ہے۔ شاعر نہیں تھا، سیکھا میں نے شعر کہنا، ٹھیک ہے، تو شاعر کا جو ہے تخلص دے دیا گیا، لقب دے دیا گیا، صفت شاعر سے مجھ کو متصف کر دیا گیا، ابھی شاعر کہا جاتا ہے مثال کے طور پہ، تو شعر کہنے کا متصف، یہ متصف کا مطلب ہوتا ہے کسی صفت کی نسبت دینا، ٹھیک، کسی ذات کی طرف، کسی انسان کی طرف کسی صفت کی نسبت دینے کو کہا جاتا ہے متصف، ٹھیک، کسی صفت سے جوڑنا، وصف بیان کرنا کسی کا، ٹھیک، یہ ہوتا ہے متصف۔ تو ہم بعد میں، ہماری ذات پہلے ہوتی ہے، ہم صفات سے بعد میں متصف ہوتے ہیں، جیسے جیسے ہم صفتیں کسب کرتے ہیں ویسے ویسے ان صفتوں کی نسبت ہماری طرف دی جاتی ہے۔ تو ایسی صفتیں کہ جو ذات کے اور وجود سے بعد میں پیدا ہوں انہیں کہا جاتا ہے زائد بر ذات، ٹھیک، وہ اوصاف، وہ کمالات، وہ خوبیاں، وہ صفات کہ جو ذات کے ساتھ ساتھ ہوں، ذات میں اور صفات میں جہاں کوئی فاصلہ نہ ہو اسے کہا جاتا ہے عین ذات، ٹھیک ہے۔ چل، تو خدا کی صفات عین ذات ہیں، ٹھیک، جب سے اس کی ذات ہے تب سے وہ ان صفات سے متصف ہے۔ ہو سکتا ہے مفہوم کے اعتبار سے صفات متکثر ہیں، مفہوم کیا؟ ہر صفت کا ایک الگ مفہوم ہے، تو اب بہت ساری صفتیں تو بہت سارے مفہوم، ٹھیک، تو اب بہت سارے مفہوم ہو جانے سے، صفات کے متعدد ہو جانے سے، مفہوم صفات کے مفہوم کے متکثر ہو جانے سے اس کی توحید پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، مصداق تو ایک ہی ہے۔ تو ایک اہم چیز صفات پروردگار کے بارے میں یہ ہے کہ صفات متعدد ہیں، مفاہیم اس کے متکثر ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن صفات کے متعدد ہو جانے سے، مفاہیم کے متکثر ہو جانے سے اس کی توحید پہ کوئی فرق نہیں۔ کیوں نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ مصداق ایک ہی ہے۔ یہ سارے صفات، یہ سارے مفاہیم کہاں جا کر منتہی ہوتے ہیں، کس پر ختم ہوتے ہیں؟ ذات پروردگار۔ ذات پروردگار کتنی ہے؟ ایک بات کریں تو مفاہیم کی کثرت، صفات کی کثرت اس کی توحید کو متکثر اور متعدد نہیں بنا سکتی، ٹھیک، ذات اس کی واحد ہے۔ ان تمام متعدد صفات اور مفاہیم کا مصداق ایک ہی ہے۔ چلے دیکھیں، توحید صفاتی یعنی اعتقاد بے ان کے، توحید صفاتی کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر اعتقاد رکھا جائے کہ صفات ذاتی خداوند کہ پروردگار عالم کی جو ذاتی صفات ہے، پہلی جو تقسیم کیا تھا صفات ذاتی، صفات افعالی۔ صفات ذاتی وہ صفتیں
کہ جن سے خدا کو متصف کرنے کے لیے اس کی ذات کے علاوہ کسی اور دوسری چیز کی ضرورت نہ ہو، جیسے اس کا عالم ہونا، اس کا قادر ہونا، اس کا حی ہونا، یہ وہ صفات ہیں کہ جن کو صفات ذاتی کہا جاتا ہے۔ تو کرے کہ اس بات پر اعتقاد رکھنا کہ خدا کی صفات ذاتی جیسے علم، قدرت، حیات عین ذات خداوندس، یہ کیا ہے؟ ذات پروردگار کا عین ہے، عین ذات ہے۔ خدا کی صفات ذاتی میں اور اس کی ذات میں کوئی فرق؟ صفات ذاتی خود اس کی ذات ہے، اس کی ذات کیا ہے؟ اس کی صفات ذاتی ایک ہی ہے، کوئی فرق صفات ذاتی میں اور ذات پروردگار میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ عینیت رکھتے ہیں، ایک ہی ذات کے دو نام کہہ دو، ایک ہی ذات کے مولانا دو نام ہے یا متعدد نام ہے، یہ کہہ دو۔ کبھی عالم کہتے ہیں تب بھی وہی مراد ہوتا ہے، قادر کہتے ہیں تب بھی وہی مراد ہوتا ہے، حی کہتے ہیں تب بھی وہی مراد ہوتا ہے۔ تو خدا کی جو صفات ذاتی ہیں جیسے علم، قدرت، حیات، یہ عین ذات پروردگار ہیں۔ صفات ذاتی خداوند بلحاظ مفہوم متعدد و متکثرن، کہہ رہی کہ خدا کی جو صفات ذاتی ہے وہ مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے متعدد ہے، متکثر ہے، الگ الگ صفتیں ہیں، الگ الگ معانی ہیں ان کے، ٹھیک۔ تو خدا کی صفات ذاتی متعدد اور متکثر ہیں، اما بلحاظ مصداق مفہوم کے اعتبار سے متعدد ہیں، لیکن مصداق کے اعتبار سے ہمیں عین یکدیگر و عین ذات خدا، یہ سب ایک دوسرے کا عین اور یہ سب ایک کیا ہے؟ ایک ہی حقیقت ہیں اور یہ سب عین ذات پروردگار ہیں۔ کیا ہے؟ عین ذات پروردگار۔ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں عالم، ایک مرتبہ کہتے ہیں حی، ایک مرتبہ کہتے ہیں قادر۔ تو اب یہ دیکھیں صفات متعدد ہو گئے، 1 2 3، مفہوم بھی سب کے الگ الگ ہیں تو مفہوم بھی متکثر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مفہوم کے اعتبار سے یہ صفات متعدد اور متکثر ہیں، لیکن ان تمام صفات کا مصداق کیا ہے مولانا؟ مثال کے طور پہ اللہ، ذات پروردگار، ذات خداوند، ان کا مصداق ایک ہی ہے، ان کا مصداق ایک ہی ہے، اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے عین ہیں۔ جو عالم ہے وہی حی ہے، جو حی ہے وہی قادر ہے، جو قادر ہے وہی حی ہے، وہی عالم ہے، یہ سب عین ایک ہی میں ایک، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ سب کو ملائیں تو یہ سب عین ذات پروردگار، عین ذات پروردگار، وہ ایک چیز بیشتر نیستن، اور یہ ایک چیز سے زیادہ نہیں ہے، یہ بظاہر چونکہ یہ الگ الگ صفات ہیں، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ان کے اندر تعدد اور تکثر دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہ مصداق کے اعتبار سے عین ذات پروردگار ہے، اور یہ سب ایک ہی ہے۔ اللہ یعنی عالم، اللہ یعنی حی، اللہ یعنی قادر، ادھر سے چلو، قادر یعنی اللہ، حی یعنی اللہ، عالم یعنی اللہ، یہ سب وہی اللہ سے مراد یعنی ذات پروردگار، یہ سب اسی کے اندر۔ تو مفاہیم ان کے متکثر اور متعدد ہیں، لیکن ان کا مصداق ایک ہے، اور وہ مصداق ہے ذات پروردگار، لہذا یہ صفات اور ذات پروردگار کیا ہیں؟ عین ہم ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا حقیقت یہ ہے کہ توحید صفاتی پر اعتقاد رکھنے کا دو مطلب ہوتا ہے۔ ہم جب خدا کو اس کے صفات کے اعتبار سے کیا ہے یکتا مانتے ہیں، ہم جب توحید صفاتی پر اعتقاد اور ایمان رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ خدا کی جو صفات ذاتی ہیں وہ زائد بر ذات نہیں ہیں. ایک، خدا کی صفات ذاتی زائد بر ذات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ صفات ذاتی ذات پروردگار سے کوئی الگ چیز ہو، ہٹ کر ہو، نہ. جو اس کی ذات ہے وہی اس کی صفات ہے، جو اس کی صفات ہے وہی اس کی ذات ہے. ایک. دوسری چیز، یہ جو صفات ذاتی ہیں ان میں کوئی ترکیب نہیں ہے، ان میں کوئی کثرت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ خدا یہ الگ الگ چیز ہوں، ان کو مرکب کر کے ایک ذات بنائی گئی ہو جس کا نام خدا رکھا گیا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، صفات ذاتی جو ہیں وہ ترکیب اور کثرتی در ذات خداوند پدید نمی آورد. ان کی وجہ سے خدا کی ذات میں کوئی ترکیب، کوئی تکسر، کوئی تعدد پیدا نہیں ہوتا، چونکہ عین ذات ہے. عین ذات نہ ہوتے تو یہ الگ الگ صفتیں مرکب بنا دیتی ہیں. عین کے معنی کیا ہے؟ یعنی حقیقت ایک ہی. عین یعنی وہی حقیقت جو ایک حقیقت ہے. دونوں کی حقیقتیں ایک ہیں، دونوں کا مصداق ایک ہے. سمجھ گئے؟ عین ہم یعنی ایک ہی تھے. وہی یہ دو چیزیں ہو گئی. صفات خداوند کے سلسلے میں توحید کے عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم صفات ذاتی پروردگار کو زائد بر ذات نہیں مانتے. ایک. دوسرے، ان صفات کی تعدد اور ان صفات کی کثرت سے ذات پروردگار میں کوئی ترکیب، کوئی تکسر پیدا نہیں ہوتا. بات یہ پوچھا جائے کہ صفات توحید صفاتی کا کیا مطلب ہے؟ توحید صفاتی پر عقیدہ اور ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہنے دو مطلب ہے. نمبر ایک، خدا کی صفات ذاتی عین ذات ہے، زائد بر ذات نہیں ہے. ایک، صفات کے متکثر اور متعدد ہو جانے سے اس کی ذات میں کوئی ترکیب، کوئی تکسر، کوئی تعدد پیدا نہیں ہوتا. یا آسان لفظوں میں یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ صفتیں متعدد ہیں، مصداق ایک ہے. صفتوں کے متعدد اور متکثر ہونے یا ان کے مفاہیم کے متعدد اور متاثر ہونے سے خدا کی ذات مرکب نہیں بن جائے گی. ذات پروردگار مرکب نہیں بن. کہا جائے کہ یہ ایک جز ہے، یہ جز ہے، یہ ایک جز ہے. اتنی ساری صفتوں کی نسبت ہم اگر خدا کی طرف دیں گے تو خدا تو مرکب ہو جائے گا نا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. الگ الگ صفتوں کی ذات پروردگار کی طرف نسبت دینے سے ذات پروردگار مرکب نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ سب ایک ہی. الگ الگ ہوتے تو پھر کیا ہوتا مولانا؟ پھر ترکیب حاصل ہوتی. پھر وہاں کہا جا سکتا تھا کہ آپ ذات پروردگار میں ترکیب کے قائل ہیں، لیکن یہاں نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان تمام الگ الگ صفات اور ان کے مفاہیم کا مصداق ایک ہے. اور کیا ہے؟ صفات میں اور ذات میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ زائد بر ذات نہیں ہے کہ ترکیب وجود میں آئے گی. جب صفات زائد بر ذات، جب ذات سے ہٹ کر کے صفتیں ہوتی ہیں تو وہاں پر متعدد صفتوں سے ملنے سے ترکیب وجود میں آتی ہے. لیکن جب صفات عین ذات ہوں تو صفات کے مفاہیم کی کثرت سے ذات میں کوئی ترکیب پیدا نہیں. کتنا سمجھے نہیں سمجھا؟ سمجھ میں آ رہی بابا؟ دیکھو عبارت دیکھو، سمجھ میں آئے. در واقع توحید صفاتی حقیقت میں توحید صفاتی پر اعتقاد یہ دو مطلب ہے، یعنی دو چیزوں پر اعتقاد رکھنا ہے. نمبر ایک، صفاتی از قبیل علم و قدرت، وہ صفتیں
جن کا تعلق علم و قدرت سے یہ کہا جائے کہ اللہ کی صفات ذاتی میں سے علم اور قدرت زائد بر ذات خداوند نیستن، یہ ذات پروردگار سے زائد نہیں ہے، اس کی ذات سے الگ نہیں ہے، بعد میں اس کی ذات سے متصف نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ نسبت نہیں دی گئی ہے۔ نمبر 1 کہ خدا کی صفات ذاتی زائد بر ذات نہیں ہے۔ 1 ان صفات ترکیب و کثرتی را در ذات خداوند پدید نمی آورند، کرے کہ یہ صفات ذات پروردگار کے اندر کسی طریقے کی کثرت اور کسی بھی طریقے کی ترکیب کو ایجاد نہیں کرتے۔ عینیت صفات بازات ہر دو مطلب بالا را افادے می کنند، کرے کہ صفات اور ذات کی عینیت کو دونوں مطلب بیان کرتے ہیں، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، دونوں کا مطلب یہی ہے کہ جو ذات ہے وہی صفات ہے، جو صفات ہے وہی ذات۔ عینیت ہے، صفات اور ذات میں کیا ہے؟ عینیت ہے، ایک ہی چیز ہے، نام الگ الگ ہے۔ ٹھیک ہے مولانا؟ ذات خداوند بسیط است، ذات پروردگار بسیط ہے۔ بسیط آتا ہے مرکب کے مقابلے میں، بسیط اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی ترکیب نہ پائی جائے، جس میں کوئی اجزا نہ پایا جائے۔ ٹھیک، بسیط یعنی مولانا جس میں کوئی اجزا نہ ہو، جو مرکب نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بسیط۔ مرکب کے مقابلے میں عدم ترکیب والی چیز کو بسیط کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، جس میں ترکیب نہ ہو، جس میں اجزا نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ بسیط۔ تو ذات پروردگار بسیط ہے، یعنی خدا کی ذات ترکیب نہیں رکھتی۔ ٹھیک، وہرگز ترکیبی در آن راہ نہ دارد، اب چونکہ ذات پروردگار بسیط ہے اسی لیے کسی بھی ترکیب کو ذات پروردگار میں دخالت نہیں ہے۔ چونکہ ذات پروردگار بسیط ہے لہذا کوئی ترکیب اس کی ذات میں شامل نہیں ہو سکتی۔ وہی جزئی برائے او فرض نمی شود، اور جہاں ترکیب نہ ہو وہاں پر کسی بھی طریقے کے جز کا فرض نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا نتیجہ ذات پروردگار کے لیے کسی بھی طریقے کے جز کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ذات پروردگار بسیط ہے لہذا کوئی ترکیب ذات پروردگار میں ایجاد نہیں ہو سکتا، اور جب ترکیب ایجاد نہیں ہو سکتی تو کسی بھی طریقے کے جز کو خدا کی ذات کے لیے فرض نہیں کر سکتے۔ یہ ہے توحید صفاتی۔ ٹھیک، اگر سمجھ میں آ گیا تو الحمدللہ، نہیں سمجھ میں آیا تو مطالعہ مباحثہ کر لیجئے گا، اور جس کو نہیں سمجھ میں آئی ہوگی وہ کل سر درس انشاءاللہ اشارہ کرے گا، تو پھر سے بھی انشاءاللہ